ہے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں جو اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہیں کہ کسی جگہ پہ ہورڈنگ نہ ہو, کسی جگہ کے اوپر سستا آٹا جو کہ یوٹیلیٹی سٹور کی مد میں لیا جاتا ہے یا گھی یا چینی اس کو باہر مہنگا نہ بیچا جائے, اس کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ ہے. اور اسمگلنگ کے اوپر کمپلیٹ اس وقت مانیٹرنگ ہے. اور جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں وہ اپڈیٹ دیتی ہیں چیف سیکرٹری کو, اور اس کے بعد وہ ہر ہفتے تقریباً پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں جس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہوتے ہیں اور انڈسٹری کے وزیر ہوتے ہیں اور پروونشل چیف سیکرٹریز وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کو یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر پرائس ڈسکریمنیشن مل رہی ہے, مختلف پرائس مل رہی ہے, ایکسیس نہیں مل رہی اور گھی کی قیمت میں کوئی ڈفرینشیل آ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی اور اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے تو یہ ابھی ہم نے 9 جون کو حکومت نے اس کو شروع کیا ہے. اور یہ اس کا ٹول فری نمبر وہی 0800-055-90 ہے, اور شکایت کے لیے آپ 051-111-123-570 کے اوپر فون کر کے شکایت کو درج کرا سکتے ہیں, اور فوری طور پر جو ٹیمز ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گی. اور یہ اس کا ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے اور مانیٹرنگ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ٹوٹل بجٹ کے اندر جو سبسڈی رکھی گئی ہے وہ 17 ارب روپے کی سبسڈی سستا چینی, گھی اور آٹے کی مد میں رکھی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بلین کی مد اور 3 بلین جو گھی کی مد ہے وہ اس سے ایڈیشنل ہے, جو 17 بلین اگلے سال کے لیے رکھا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بسٹ کے اندر اضافی 2000 روپے عوام کو دیے جا رہے ہیں, اور یہ سب کچھ اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جو اس وقت ہے. اور جو بیرونی ملک سازش کا خط جیب سے نکال رہے تھے, آج بیرونی ملک سازش پیچھے رہ گئی ہے اور آج مہنگائی کے لیکچر دے رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف سبسڈائزڈ آٹا, چینی, گھی اور اس کے ساتھ ساتھ سستا پیٹرول اور ڈیزل کی جو سبسڈی ہے 28 بلین کی سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی سبسڈی ہے, جو آپ ٹول فری 786 کے اوپر SMS کر کے بسپ کے اضافی 2000 اور اس کے علاوہ آپ 786 کے اوپر SMS کر کے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. 2000 اگر آپ کے گھرانے کی 40,000 روپے سے کم انکم ہے. یہ تیسری سبسڈی اس وقت دی جا رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں اس چیز کو سوچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے دی جا رہی ہے کہ 4 سال کی نالائکی, نااہلی اور بغیر کسی ویژن کے, کیونکہ وہ وزیر اعظم تو آٹا, ٹماٹر, پیاز کی قیمت سستی کرنے نہیں آئے تھے. وہ تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں یہاں وزیر اعظم بنا ہوں, میں کوئی سستا ٹماٹر, پیاز, آلو کی قیمت تو کرنے نہیں آیا. لیکن یہ وزیر اعظم جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے, اور یہ اتحادی حکومت جو پچھلے 4 سال مہنگائی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کو صرف جب سے آئی ہے 2 مہینے ہونے کو ہیں, وہ صرف عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نالائکی, نااہلی اور چوری اور کرپشن اور مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری گئیں, اور اس کا نالائکی کا اور نااہلی کا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر نہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر یہ تمام سبسڈیز اور ریلیف اس مہنگائی کی لہر میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہر روز کی بنیاد پر آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی. اور آپ لوگ بھی, عوام سے بھی اس وقت یہ التماس ہے کہ آپ لوگ کہیں آپ کو یہ پرائس ڈفرینشیل نظر آ رہا ہو, آپ کو کوالٹی میں فرق نظر آ رہا ہو, آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو, کوئی مشکل ہو, تو آپ فوری طور پر یہ ٹول جو نمبرز آپ کی سکرینز کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں ان پر فون کر کے آپ آٹا, چینی, گھی کی دستیابی آپ تک پہنچانے کی بھی یقینی بنا سکتے ہیں. اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کے لیے بھی ٹول فری نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے, جس کا ڈائریکٹ جو اپڈیٹ ہے وہ وزیر اعظم کے پاس آتی ہے, اور وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں تمام ذیلی مانیٹرنگ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ساتھ. تو یہ آپ کو بتانا تھا. اور یہ بھی بتانا تھا کہ انشاءاللہ آج جو مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ عوام بھی جانتی ہے, عوام سب سمجھتی ہے, کیونکہ 4 سال جو مہنگائی کی لہر ہے پاکستان میں ہے اس کو نہ صرف
ایسے اقدامات کر کے بوجھ عوام پر کم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جائیں، اور معاشی استحکام کے ذریعے ہی آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ کا بہت بڑا حصہ زراعت کے اوپر جو ایک تاریخی پیکج دیا گیا ہے، جس کے اندر تمام جو انپٹس ہیں، ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں، ٹریکٹر ہو، سیڈز ہوں، جو بھی آلات ہیں زرعی، ان سب کو زیرو ٹیکسیشن، سیلز ٹیکس بھی اور کسٹم ڈیوٹی جو امپورٹ پہ لگتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو زیرو ٹیکسیشن پہ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے ساتھ اس ریلیف کے اقدامات کے ساتھ وہ والے فیصلے جو کہ سیکٹر کو تقویت دیں گے، ہم انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ جو پیریڈ ہے اس کو عوام بھی سمجھتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، اور یہ بھی عوام سمجھتی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ خالی اعلان نہیں کر رہی، بلکہ جتنی میں نے ابھی آپ کو تفصیل گھی کی اور آٹے کی مد میں بتائی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت عمل کی جا رہی ہیں۔ یہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی کہانی نہیں ہے، اور 100 دن میں 90 دن میں کرپشن ختم کرنے اور 100 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام عملی اقدامات ہیں جو 1.5 مہینے میں لیے جا چکے ہیں، جو پچھلے 4 سال میں صرف اقدامات مہنگائی کو بڑھانے اور ان ضروری کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمت کے اضافے کے علاوہ پاکستان کی عوام نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ اپڈیٹس دیتی رہوں گی حکومت کی طرف سے، تاکہ عوام کو بآسانی ان تمام چیزوں کی ترسیلات اور ترسیل میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ بلا شبہ آپ نے جو کہا ریلیف کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، لیکن 2000 روپے کی جو سبسڈی دی گئی اس کو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے حلقوں کی جانب